الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق اللہ العظیم۔ بے شک وہ شیطان تم کو حکم دیتا ہے گناہوں کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ کہو تم اللہ پر وہ باتیں جو تم نہیں جانتے، اور جس وقت کہا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ اتباع کرو تم اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ ہم اتباع کریں گے ان چیزوں کی جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو۔ کیا اگرچہ وہ ان کے آباء و اجداد نہیں سمجھتے تھے کسی چیز کو اور نہ ہدایت پر تھے وہ، تو ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر اختیار کیا اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جو پکارتا ہے ان جانوروں کو جو نہیں سنتے، مگر پکار اور ندا صم بکم، بلکہ وہ گونگے بہرے، پس وہ نہیں عقل رکھتے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب وہ اپنی دشمنی کیسے نبھاتا ہے، اس آیت میں اس کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس نے اتنی طاقت مانگی ہوئی ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون، جس طرح خون سارے جسم میں گردش کرتا ہے، اسی طرح شیطان بھی جو ہے وہ انسان کے سارے جسم میں گردش کرتا ہے، اور انسان کے دل کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کو دل کے اندر نہیں جا سکتا ہوں۔ دل اللہ رب العزت نے اپنے لیے بنایا ہے، اور دل کے بنانے کا مقصد اللہ کی محبت ہے، اس میں اللہ کی محبت آئے۔ شیطان جو ہے دل کے پاس بیٹھا رہتا ہے، جیسے ہی انسان جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اپنا سونگ جو ہے وہ دل کے اندر گھساتا ہے، ڈر مارتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب نے فرمایا کہ شیطان جو ہے تمہیں گناہوں کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بالسوء والفحشاء، یہ دو چیزوں کا تذکرہ کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سوء سے مراد وہ گناہ ہیں جو آدمی زبان سے کرتا ہے، مثال کے طور پر جھوٹ بولتا ہے زبان سے، غیبت کرتا ہے زبان سے، اور اسی طرح گالیاں دیتا ہے زبان سے، اور اسی طرح کسی کا دل ازاری کرتا ہے وہ زبان سے۔ یہ کہ زبان کا جو زخم ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے، جو چھری یا چاقو کا زخم ہے وہ بھر جاتا ہے، لیکن جو زبان کا زخم ہے وہ ساری زندگی نہیں بھرتا، یاد رہتا ہے انسان۔ تو سوء سے مراد وہ گناہ ہے جو آدمی انسان جو ہے وہ زبان سے کرتا ہے، اور فحشاء سے مراد وہ گناہ ہے جو عملاً کرتا ہے، جیسے چوری، ڈاکہ، اور اسی طرح نماز چوری کرنا، نماز نہ پڑھنا، یہ عملاً گناہ کرتا ہے۔ تو شیطان جو ہے تمہیں زبان سے گناہ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے اور عملاً گناہ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے سوء سے مراد وہ گناہ ہے جو آدمی چھپ کر کرتا ہے، مثال کے طور پر شراب پیتا ہے لیکن چھپ کر پیتا ہے، زنا کرتا ہے چھپ کر کرتا ہے، اور فحشاء سے مراد وہ گناہ ہے جو اعلانیہ طور پر کرتا ہے، جیسے شراب پیتا ہے، سریام پیتا ہے۔ تو اب مطلب یہ بنا کہ شیطان جو ہے تمہیں زبان سے گناہ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے اور عملاً گناہ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، اور اسی طرح شیطان جو ہے تمہیں چھپ کر گناہ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے
اور اعلانیہ گناہ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت کرتا ہے شیطان سے، اس لیے کہ شیطان جو ہے اپنی دشمنی آخر تک لے کے جاتا ہے، قبر تک۔ تو ہر وقت اللہ رب العزت سے اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ باری تعالیٰ شیطان کے نفس، شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اور پھر حکم دیتا ہے تمہیں ان باتوں کا جن کو تم جانتے نہیں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایسی ایسی باتیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ڈالے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان کا پہلا حربہ ہوتا ہے کہ بھی آسمان کس نے بنایا، دل میں خیال آتا ہے وہ اللہ نے بنایا، یہ سورج کس نے بنایا، اللہ نے بنایا۔ پھر آخر میں سوال آتا ہے، شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب یہ ذہن میں آ جائے اس وقت آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اس لیے کہ شیطان تم پر حملہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ سے پوچھے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو شیطان کا کام کیا ہے کہ انسان کو پھسلانا ہر وقت۔ تو آگے جو ہے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ لوگوں سے یہ فرمایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اتباع کریں قرآن کی اور احادیث کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ان کی اتباع نہیں کرنی، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے ان کی جو ہمارے آباء و اجداد کر رہے تھے، ہم ان کی بات مانیں گے۔ اگرچہ پھر آگے اللہ فرمایا کہ اگرچہ ان کے باپ دادا جو ہے جو عقل نہیں رکھتے تھے، نہ وہ ہدایت پر تھے، ہاں اگر ہدایت پر ہوتے یا وہ عقل رکھتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھتے، پھر تو ان کی بات آپ یہ کہتے کہ ہم نے ان کی بات مانی ہے۔ تو جب وہ عقل ہی رکھتے، وہ ہدایت پر نہیں تھے، پھر آپ ان کی بات نہ مانیں، بلکہ جو ہے قرآن کی بات مانیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت حکم دیا اس کی بات مانیں، اس پر چلیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے جو ہے کوئی آدمی جانوروں میں کھڑا ہو اور جانوروں کو صرف یہی بات سمجھ آتی ہے کہ وہ مجھے بلا رہا ہے یا مجھے بلا رہا ہے، اتنی سمجھ آتی ہے، اور جو باتیں مرضی کرتے جاؤ ان کو سمجھ نہیں آئے گی جانوروں کو۔ تو اللہ رب العزت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ جو ہیں ان کو صرف اپنی بات ان تک پہنچا دیں، تاکہ قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تک اللہ رب العزت کی احکامات پہنچے نہیں ہیں۔ تو آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ ان کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے کہ جو جن جانوروں کو بلایا جاتا ہے صرف اتنی بات سمجھتے ہیں، تو یہ بھی جانور ہیں، اس لیے کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات کو نہیں مانتا، اللہ رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جو روگردانی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے بارے میں فرمایا اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ بل ہم اضل، بلکہ وہ جانوروں سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور کو اللہ رب العزت نے جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام پورا دے رہا ہے۔ انسان کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت پیدا کیا، تو انسان کی وہ خدمت کر رہا ہے ہر طرح سے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ جب انسان جو ہے اللہ رب العزت کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، وہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں مثال دے کر فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، یہ جو آپ ان تک اپنی میری بات پہنچاتے رہے، یہ جو ہیں انہوں نے سننا نہیں ہے، ان کو صرف اتنی بات پتہ چلتی ہے کہ کچھ کہہ رہا ہے، باقی کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ کانوں سے بہرے ہیں، حق کی بات کو نہیں سنتے، جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں ان کو سمجھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ سنتے بھی ہیں لیکن حق کی بات کو نہیں سنتے۔ اور اسی طرح اللہ رحمٰ عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ حق کی بات آگے پہنچا نہیں سکتے۔ یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ حق کی بات جو چھپاتے ہیں، تو یہ حق کی بات آگے نہیں بتلاتے تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ قرآن پر ایمان لیں۔ اس لیے وہ کہتے تھے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، کہ خود بھی رکتے تھے قرآن کو سننے سے اور لوگوں کو بھی روکتے تھے، لیکن قرآن جو ہے اپنی بات کو منوا کے رکھتا ہے۔ ابو جہل یہ بڑا دشمن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ چھپ چھپ کر قرآن کو سنا کرتے تھے، چھپ چھپ۔ ایک مرتبہ جو ہے عتبہ اور ابو جہل جو ہے یہ دونوں قرآن کو سن رہے تھے، اچانک دونوں کا سامنا ہو گیا، تو کدھر؟ تو دونوں بھاگے کہ ہم تو سردار ہیں، ہم خود قرآن کو سن رہے، لوگوں کو روک رہے ہیں۔
اس لیے قرآن جو ہے یہ اپنی بات منوا کے رکھتا ہے، قرآن جو اثر رکھتا ہے کہ جتنا مرضی بڑا کافر ہو یہ قرآن کو ضرور سنے گا ایک مرتبہ، جب سنے گا اس کے دل کو سکون ہوگا۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بتایا تھا، ایک مرتبہ ہمارے استاد جو ہے وہ باہر گئے، باہر جو ہے وہ خطاطی کی وہ جو ہے میلہ لگتا ہے، مختلف آیتیں لکھی ہوتی ہیں، مقابلہ ہوتا ہے، آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی، ایک کافر جو ہے بار بار اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ خرید لی ہے؟ نہیں میں نے خریدنی نہیں ہے۔ پھر آپ اس کے سامنے کیوں آتے ہو؟ کہتے جب میں اس کے سامنے آتا ہوں میرے دل کو سکون ہوتا ہے، مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہے لیکن میرے دل کو سکون ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہ یہ قرآن جو ہے دلوں کو سکون کا ذریعہ ہے۔ فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے دلوں کے لیے، روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں رہا اس پر۔ جو پہلے جو لوگ تھے وہ یقین کے ساتھ پڑھتے تھے تو اللہ رب العزت کو شفا دیتے تھے، تو ان کو اتنا یقین ہوتا تھا کہ جتنا یقین ہمیں جو ہوتا ہے کہ صبح کو سورج نکلے گا، ان کو اس سے بھی زیادہ یقین ہوتا تھا کہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی یا قرآن میں آ گئی ہے وہ حق ہے۔ اب ہم جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا یقین اٹھ گیا ہے۔ جب ہم یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو بھی بدلیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کہ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ گونگے اور بہرے ہیں، یہ سمجھ نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ان کافروں کے بارے میں فرما رہے ہیں اگر آج ہم بھی جو قرآن سے روح گردانی کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے پیچھے ہٹیں گے تو ہمارے یہ آیتیں ہمارے اوپر بھی پھٹ آتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہمارے لیے آسان بنائے، اور شر نفس شر شیطان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ۔